صدقہ ہے، یہ ان کی دوستی کا صلہ ہے کہ رب نے جمعے والا دن اور وہ بھی موت کلمے کے ساتھ نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لہذا اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا۔ قرآن نے کہا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَغْوٌ وَلَعِبٌ، اور ویسے ہی یہ رونق والی نظر آتی ہے، یہ زیب و زینت والی نظر آتی ہے، یہ خوبصورت نظر آتی ہے، اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں، کھیل اور تماشا ہی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل گھر کیا ہے؟ آخرت کا گھر ہے۔ دنیا میں اگر گھر بناتا ہوں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو وہ جا کر کہے سبحان اللہ۔ دنیا میں اگر گھر بناتا ہوں تو گھر سارا بن گیا، لائٹیں نہیں لگائی، لائٹیں نہیں لگائی، اور قمقمے نہیں لگائے، پنکھے نہیں لگائے، تو کیا خیال ہے وہ میرا گھر اچھا لگے گا؟ زور سے بولو۔ بلکہ میں کہتا ہوں آج کل اس دور میں، موجودہ دور میں، توجہ میری طرف، جب گھر بن جاتا ہے، آج کل کی نوجوان نسل، آج کل کے بیٹے، آج کل کے لڑکے یوں کہتے ہیں جی فلان نئی لائٹ آئی ہے وہ اپنے گھر لگائیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا گھر نہیں ہے، یہ دنیا زیب و زینت ہے، یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل گھر آخرت کا گھر ہے۔ وہ دنیا کے گھر میں لائٹیں لگانے والے انسان، تو نے اپنی آخرت کے لیے لائٹیں تیار کی ہیں؟ سبحان اللہ، جا کر کہو سبحان اللہ۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں قبر اندھیری جگہ ہے۔ قبر کیا ہے؟ اندھیری، سب کو پتہ ہے نا۔ ہم جب میت کو دفناتے ہیں، قبر میں رکھتے ہیں، میت کو قبر میں رکھ کر اوپر پتھر رکھتے ہیں، پھر اوپر کیا کرتے ہیں؟ گارا لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زور سے بولو، گارا لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ کہ نیچے مٹی نہ جائے، کوئی سوراخ باقی نہ رہ جائے، تو اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اندر کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ وہاں کی لائٹوں کی تیاری کی ہے؟ میں کہا کرتا ہوں حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا قبر کی تیاری کر، قبر روزانہ تجھے آواز دیتی ہے۔ دنیا کے اندر چلنے والے انسان ایک دن میرے اندر آئے گا، میں کالی قبر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، کیا میرے لیے تو نے لائٹیں تیار کی ہیں؟ کیا میرے اندر تو نے روشنیاں تیار کی ہیں؟ آؤ نا میں ذرا قبر کی لائٹیں بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے، اور جس نے راتوں کو جاگ کے عبادت کی، رب اس کی قبر کو نور سے بھر دے گا۔ جس نے رات کو جاگ کر عبادت کی، اللہ اس کی قبر میں نور پھیلا دے گا۔ عبادت کریں گے انشاءاللہ، تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس امت کو خوشخبری سناؤ، بشر المشائین، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو رات کے وقت، رات کے اندھیروں میں اللہ کی طرف چلتے ہیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے قرآن نے کہا یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر اصل گھر ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے دنیا کی محبت اپنے دل میں بٹھانے والے انسان، کاش تجھے یہ بات سمجھ آ جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی سمجھ نہ آئے۔ دیکھو نا ہمارے بھائی جو ہم سے گئے ہیں، انہوں نے کس طرح اللہ کو راضی کیا ہوا تھا۔ یہ مرتے وقت کلمہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اللہ کلمہ اسے ہی نصیب کرتے ہیں
جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. لہذا اپنے اللہ کو راضی کر لو. کریں گے انشاءاللہ. تو شاعر نے کہا اے دنیا ایک چکی یارو تے اسیاں اس دے داڑے اوے دنیا تو سب نے جانا کی رانجھے کی راڑے. دنیا سے سب نے جانا ہے. میں نے کہا جس ہستی کے لیے دنیا بنی وہ بھی دنیا میں نہ رہے, رب نے انہیں بھی دنیا سے اپنے پاس بلا لیا. لہذا آخرت کی تیاری کرو. اگر ذوق ہو تو میں ایک اور شعر آپ کو سنا دوں. شاید کہتے ہیں بڑے سے بڑی پکی بلڈنگ بنا لی جائے لیکن دنیا میں نہیں رہ سکتا. یہاں پہ پکا ڈیرا کوئی بھی لگا زور سے کوئی بھی پکا ڈیرا نہیں لگا سکتا. قرآن نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں بھی ہوں گے تم, ولو کنتم فی بروج مشیدہ, بڑے بلند عمارتیں بنا لو, قلعے مضبوط بنا لو, بنگلے بنا لو, تم وہاں کے اندر چلے جاؤ, اینما تکونوا موت تمہیں پا کر رہے گی. شاعر کہتے ہیں اے دنیا ایک مسافر خانہ, ایتھے کوئی آوے کوئی جاوے, او کس دی جرت محمد بخشا, ایتھے پکے ڈیرے لاوے. دنیا سے سب نے جانا ہے. دنیا سے سب نے جانا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. کبھی ایک کو بلاتے ہیں کبھی دوسرے کو بلاتے ہیں. ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے, دوسرا جاتا ہے ایک آتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے دنیا بنائی ہے تو کیا فرمایا میرے محبوب ان کو دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھاؤ. قل فی الدنیا کأنک غریب, دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر ہوا کرتا ہے. میں اپنے گریبان میں جھانکوں, آپ اپنے گریبان میں جھانکیں. کیا ہم دنیا میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح مسافر ہوتا ہے, یا ہم شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں, یا ہم بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں, یا ہم ایک ایک وقت کے 10 کھانے استعمال کر رہے ہیں. کیا ہم نے رب کے سامنے نہیں جانا؟ کیا ہمیں رب نہیں پوچھے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس طرح رہو جس طرح مسافر ہوا کرتے ہیں. یہ نعمتیں استعمال کرنا منع نہیں, لیکن نعمتوں کی زد میں آ کر اپنے اللہ کو بھول جانا یہ منع ہے. اپنے اللہ کو نہیں بھولنا, اللہ کو یاد رکھنا ہے, اللہ کو یاد رکھنا ہے. قرآن کریم نے کہا لو کانوا یعلمون, شاید کاش یہ لوگ سمجھ جائیں. آئیے نظر قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن ہر انسان دنیا میں آیا, کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے. مرنے کے بعد قبر کے اندر چلے جانا ہے. میرے آقا نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے, ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, فرمایا جب موت بندے کے پاس آتی ہے, میت کے پاس آتی ہے, ابھی وہ مرا نہیں, تمہیں چاہیے اپنے مردوں کو لقنوا بموتاکم, اپنے مردوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے مردوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ, اور سے لا الہ الا اللہ. اور جو ہر وقت لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں, اللہ کی قسم انہیں تلقین کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, وہ خود اپنے آپ اللہ کے فضل سے کلمہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جسے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے.